یا نوح، اللہ نے کہا کہ اے نوح انہو لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا جو تھا وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے تو کرتوت ہی برے لوگوں والے تھے. تو میرا وعدہ تو تھا تیرے اہل میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو دیکھ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک، بے شک میں تجھے یہ واعظ و نصیحت کرتا ہوں اے نوح، ان تکون من الجاہلین، کہ تو، اب وہ ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے، میں یہاں پہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کرتا، وہ کہتے تھے اے نوح تو جذباتی نہ ہو، حالانکہ یہ جذباتی والا کوئی لفظ نہیں ہے اس میں. اے نوح تم جاہلوں میں شمار نہ ہو جاؤ یہ بات کر کے. واقعی کلیئر کٹ ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اور جو سب سے خطرناک بات ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کا سوال مجھ سے نہ کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس، علم تو تھا نا کہ اہل ایمان میں سے وہ بچائے جائیں گے، آپ کے اہل میں سے جو ایمان لے آئیں گے دوسرے غرق ہو جائیں گے. تو اس کا علم کیا نوح علیہ السلام کو نہیں تھا؟ ہم سن چکے، پہلے وہی ہو چکی تھی. یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ مسئلہ تقدیر. یہ ہے تقدیر. تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ واجب ہے، یہ اللہ کی ڈیسٹنی میں مقرر تھا کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. اب یہ کیوں ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں کسی بندے کے سامنے جسٹیفائی کرے اس کو کہ یہ اللہ نے کیوں ڈیسیژن کیا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے اتنے جہنم میں. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں، یعنی یہ میرے پلان کا حصہ ہے کہ کس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہے اور کس کی تقدیر میں جنت. اور وہ جسٹیفائی بھی ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، وہ انسان خود کماتا ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. یہ ہے اصل چیز. اور مولانا ساق صاحب کہتے تھے یار خام خواہ تم لوگوں نے جھگڑا بنایا ہوا ہے. آپ پتہ نا شیعہ اور بریلوی جھگڑا کرتے ہیں اہل حدیث کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ والد نہیں تھے، وہ ابھی تھے. جی پیغمبر کا باپ کس طرح کافر ہو جاتا ہے. مولانا ساق صاحب تو بعض اوقات ایسا چھکا مارتے تھے وہ پلانٹ ارتھ سے باہر جاتا تھا. انہوں نے کہا چھڑ دو، ابراہیم دا پیو، ابراہیم دا پیو تو نبی نہیں نا. نبی کا جو اپنا حصہ ہے اگر وہ کافر ہو سکتا ہے جو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. نبی تو کسی کا جسم کا ٹکڑا ہے نا، جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر نبی کے اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو کافر مانتا ہے تو یہ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے. بڑا بڑا چکا مارا انہوں نے. ٹھیک ہے، ہم بس ان بحثوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ہم یہ بھی کسی کی کوئی تقدیس کا مسئلہ بن گیا ہے، کسی کی عزت کم ہو گئی ہے، کسی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. گستاخی صرف اللہ کی شان نہیں ہوتی، باقی ہر بندے کی شان گستاخی ہو جاتی ہے. آج تک آپ نے گستاخ اللہ سنا ہے؟ گستاخ اولیاء، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول. اللہ کا کوئی بھی نہیں کہ جو دسے کہ اللہ، حالانکہ سارے اللہ کے گستاخ ہیں. جب یہ لوگ پیغمبروں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جھوٹے اولیاء کا دفاع کرتے ہیں اور سچے اولیاء کے بارے میں غلو کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور انہیں آلموسٹ منی گاڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ سب خود اللہ کے گستاخ ہیں، انہیں اللہ کی گستاخی کبھی نظر ہی نہیں آنی کیونکہ یہ خود کر رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر کتنا سخت ہے. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شمار نہ ہو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے باپ والی دعا ریپیٹ کی، حضرت آدم علیہ السلام والی. ہاں
یہ سیم دعا ہے، وہ جمع کے سیغے کے ساتھ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہاں پہ کیا ہے؟ الا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. یہ وہی دعا ریپیٹ کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی ابا جی یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہیں، میں بھی ابا جی کی سنت پہ عمل کر کے انہی الفاظ میں دعا کروں تو قبول ہو.